أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انہیں کوئی شمار کرنا چاہے تو یہ بات اس کے بس سے باہر ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں وہ دین عطا فرمایا جو تمام ادیان سے اعلیٰ اور سب سے کامل و مکمل دین ہے. اور ہمیں اللہ رب العزت نے اس نبی کا امتی بنایا جو تمام نبیوں کے امام اور سردار ہیں. اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہی ایک عظیم نعمت ماہ رمضان بھی ہے. جنہوں نے اس ماہ رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، اسے قبول فرمائے. جن لوگوں سے کوتاہی ہوئی اللہ رب العزت ان کو معاف کرے. یہ ماہ رمضان بہت بڑی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر بہت بڑا انعام تھا جو آیا اور آتے آتے ہی گزر بھی گیا. اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے ایام معدودات کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں. ادھر سے دیکھو آ رہے ہیں اور آج کل دیکھو جا چکے ہیں. یہ تھوڑے سے دنوں میں ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہترین نعمت بنا کر بھیجے، اور جنہوں نے استفادہ کیا کر لیا اور جو محروم رہ گئے. لیکن جو محروم رہ گئے ہیں انہیں بھی اللہ کے دربار سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. کسی مجبوری کے تحت، کسی معذوری کے تحت یا کسی بھی سبب اگر اس رمضان کو نہیں پا سکے تو مایوس نہ ہو. اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں. آج بھی اگر کوئی توبہ تائب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا اس پہ انعام جاری ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو آدمی
کسی گناہ سے توبہ کر لے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپس میں اس رمضان کے اختتام پر عید کے دن جو ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے تھے، وہ دعا ہمیں سب نے کی ہے اور کرتے رہنا ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ رب العزت ہم سے، آپ سے، سب سے جیسی کیسی عبادتیں ہم نے کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ آج کے درس میں ہم اتنا لمبا گفتگو نہیں کریں گے، اصل میں تو صرف تقبل اللہ منا منکم ہی کہنا تھا آپ سے، اور وہ کہہ لیا ہے، بات تو ختم ہو گئی۔ عید مبارک تو یہی ہے نا، مسنون انداز سے عید مبارک صرف یہی ہے۔ ہمارے یہاں تو خیر اس کا بڑا اسپیشل انداز بنایا گیا کہ عید مبارک کہیں، گلے ملیں، جب تک گلے نہ ملیں یوں لگتا ہے کہ عید ہی نہیں آئی، جبکہ گلے ملنا عید کے دن قطعاً کسی حدیث سے ثابت نہیں، لیکن بنا لیا گیا ہے۔ آج کے درس میں ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ رمضان تو گزر گیا، آیا اور گزر گیا، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اللہ رب العزت کی مغفرتوں کے ساتھ، اس کی عنایتوں کے ساتھ، عنایتوں، رحمتوں، مغفرتوں سے بھرا ہوا مہینہ گزر گیا۔ اس مہینے کے دوران ہم نے یقیناً کچھ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں نے عام مہینوں کی نسبت ماہ رمضان میں اللہ کو کچھ کر کے دکھایا۔ دن کے وقت عموماً یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی جھوٹ نہیں بول رہا، کوئی آدمی گالی گلوچ نہیں کر رہا، کوئی آدمی غیبت نہیں کر رہا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو دن کو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے۔ روزے کی حالت ہے، ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے کہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی عمومی گناہ ہیں وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ چھوڑ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ مہینہ ایک ٹریننگ کا مہینہ بنایا ہے، ایک کورس ہے، اور کورس بھی کافی بڑا ہے۔ ابھی اس سال تو باقی سالوں سے بھی تھوڑا بڑا ہو گیا۔ عام طور پہ یہ ریفریشر کورس جو سالانہ آتا ہے رمضان کا، یہ ہوتا ہے 360 گھنٹے کا، 12 گھنٹے دن اور 12 گھنٹے رات، 24 گھنٹے ہو گئے نا۔ اور اگر 12 گھنٹے کا دن ہو تو روزہ کتنے گھنٹے بنتا ہے؟ ٹوٹل 30 دن کر لیں، اس مرتبہ تو کنسیشن بھی مل گیا، 29 ہوئے۔ اگر 30 دن 30 روزے ہوں اور 12 گھنٹے کا روزہ ہو تو 360 گھنٹے بنتے ہیں، اور اس مرتبہ 60 گھنٹے بنتے ہیں، اور اس مرتبہ 15 گھنٹے کا روزہ تھا، 450 گھنٹے یہ ہمارا کورس جاری رہا۔ اللہ رب العزت اس میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ یہ ایک طویل کورس ہے۔ نماز 5-10 منٹ میں ختم، نماز میں 5-10 منٹ معاملہ ختم ہو گیا، آگے پھر آئے گی دیکھیں گے۔ اور زکوٰۃ ہے وہ چند لمحات کا کام ہے، آپ نے پیسے ہاتھ میں لیے، غریب کا گھر تلاش کیا، اس کے ہاتھ میں پیسے دیے اور آگے۔ حج پر اگر تھوڑے سے دن لگتے ہیں تو وہ معلوم ہے کہ ساری زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، ساری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ آپ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا، اس نے وہی سوال دہرایا، تیسری مرتبہ فرمایا وہی سوال دہرایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم نہ کر پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ واضح طور پر معلوم ہے کہ حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے۔ ابھی ہمارے ایک بھائی سوال ابھی لکھ کے لائے نہیں، وہ کہہ رہے تھے مجھے کہ
یہ بتانا ہے کہ شوال میں ذوالقعدہ میں اگر کوئی عمرہ کر لے تو حج فرض ہو جاتا ہے. یہ بات معروف ہے یا نہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے مولوی حضرات بڑے زوروں سے یہ فتویٰ دیتے رہتے ہیں، سارا سال دیتے رہتے ہیں، اگر کسی نے رمضان کے بعد شوال میں عمرہ کر لیا اس پہ حج فرض ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج کرو. صحابی کہتا ہے ہر سال، آپ خاموش. اور بالآخر آپ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نہ کرو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، تم سے نہ ادا ہوتا. اور دوسری حدیث میں بالکل کلیئر کر دیا، واضح کر دیا، فرمایا الحج مرہ فمن زاد فتطوع، حج ایک مرتبہ ہے اور اگر کوئی ایک سے زیادہ مرتبہ کرتا ہے تو وہ نفل ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث کے الحج مرہ، مرہ واحدہ تو میرے خیال ہے ہر کوئی سمجھتا ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں مرہ واحدہ ایک مرتبہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بڑا واضح ہے، الحج مرہ فمن زاد فتطوع، حج ایک مرتبہ فرض ہے اور اگر کوئی ایک سے زیادہ مرتبہ کرے گا تو وہ نفل ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں دو حدیثوں میں فرما رہے ہیں کہ حج ایک مرتبہ فرض ہے، اور مولوی صاحب بار بار فتویٰ دیتے اور دیتے ہی رہتے ہیں کہ اگر کسی نے شوال میں عمرہ کر لیا، کسی نے ذوالقعدہ میں عمرہ کر لیا، اس پر حج فرض ہو جائے. اب مولوی صاحب کی مانیں گے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی دوسرے کی کسی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. اس میں 2-4 دن یقیناً لگتے ہیں، 8 سے لے کے 13 تک. کئی لوگ تو 12 تاریخ کی کنکریاں مار کے فرار ہو جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کی کنکریاں مار کر مینا سے روانگی فرمائی تھی. 8 سے لے کے 13 تک کتنے دن ہو گئے؟ 5 دن. کہتے ہیں 10 اور 3 13، 3 دن. قربانی کے دنوں میں آ کے یہ بات آ جائے گی، سب لوگ کہیں گے جی قربانی 3 دن ہے، چوتھا دن نہیں. کیوں؟ 10 اور 3 13، 3 دن. اور یہ 10 اور 3 13 کہتے ہوئے گنتی یہی کرتے ہیں کہ 3 دن بنتے ہیں، جبکہ 10 سے 13 تک 4 دن ہوتے ہیں. اب یہ 5 یا 6 دن، 8واں دن نکال دیجیے آپ، کیونکہ 8ویں دن مینا میں جانا سنت ہے، واجب یا فرض نہیں، اس کو نکال دیں. آگے پکے جو دن بنتے ہیں 9 10 11 اور 12، 4 دن. 13واں بھی سنت شامل کر لیں گے تو 5 دن. ساری زندگی میں ایک مرتبہ 5 دن، حج 5 دن، نماز تھوڑے سے منٹ، زکوٰۃ ایک مرتبہ سال میں تھوڑے سے منٹ، اور روزے ہر سال 360 اور اس سال 450 گھنٹے. بڑا لمبا کورس ہے یا نہیں؟ یہ کورس یقیناً لمبا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس پر منصب بھی بہت بڑا دیا ہے. کورس کے بعد منصب ہوتا ہے. آپ ہماری موجودہ نیچر دیکھ لیں یا ہمارے جو رواج چل رہا ہے وہ دیکھ لیں. جب کوئی کورس کرتے ہیں تو اس کے بعد باقاعدہ کورس سے فراغت کے بعد مل جل کے ایک ٹی پارٹی کرتے ہیں، اس میں مٹھائیاں وغیرہ، حلوے وغیرہ. حلوہ کھانے سے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی حلوہ پارٹی شروع ہو جاتی ہے. عید جو ہے حلوہ اور سوئیاں، یہ گویا کہ ایک کورس کے ختم ہونے پر آپ کی الوداعی ٹی پارٹی ہے. اللہ رب العزت نے خوشی کا موقع دیا کہ سارے لوگ مل کر خوشی منائیں. اور اسی پر بس نہیں، اگر کوئی صحیح معنوں میں اس کورس کو پاس کر لیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے وہ آدمی VIP ہو جاتا ہے. VIP. اور آج کے دور میں VIP تو بڑا آسان ہے نا. VIP آدمی، VIP کے لیے ایئرپورٹوں پہ راستے اسپیشل، VIP کے لیے ہر جگہ کچھ نہ کچھ اسپیشل ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے صحیح طریقہ سے روزے پورے کر لیتا ہے تو وہ VIP ہو گیا. اللہ رب العزت نے کتنا بڑا یہ نام دیا، کتنا بڑا منصب اور کتنا بڑا عہدہ ہے. یہ VIP کہاں نظر آتا ہے؟ دنیا میں تو ہمیں کچھ ایسا
دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن قیامت کا دن ہوگا، وہاں پتہ چل جائے گا کہ یہ روزہ دار ہیں اور یہ وی آئی پی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، لا يدخل منہ الا صائمون، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ وی آئی پی ہو گئے یا نہیں؟ آپ کے لیے وی آئی پی گیٹ وہاں تیار ہے، اور آپ وی آئی پی ہوں گے جب روزے دار اس دروازے سے اندر داخل ہو جائیں گے، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے روزے دار کو کتنا اعزاز دیا ہے، کتنا بڑا منصب دیا ہے کہ اس کے لیے اسپیشل دروازہ ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو دل میں خیال آیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ، بندہ جنت میں داخل تو ایک ہی دروازے سے ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی بھی بلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے، کسی کمرے میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی دروازہ استعمال ہوگا۔ اب یہ تو نہیں نا کہ اس کے اگر 2-3 دروازے ہوں تو آدمی ایک مرتبہ وہاں سے اندر آئے، پھر باہر جائے، پھر یہاں سے ایک ہی دروازے سے داخل ہو گیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، بندہ داخل تو ایک ہی دروازے سے ہوگا، لیکن کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا کہ اسے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ بہت بڑی سعادت ہے نا، یہ بھی کہہ رہے ہیں آؤ، یہ بھی کہہ رہے ہیں آؤ، یہ بھی کہہ رہے ہیں آؤ۔ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ایسا بھی ہے، وَأَنْتَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر تو ان لوگوں میں سے ہے، تجھے اللہ جنت کے 8 دروازوں سے آوازہ لگوائے گا کہ ابو بکر یہاں سے آ جاؤ، ابو بکر یہاں سے آ جاؤ، ابو بکر یہاں سے آ جاؤ۔ کتنا بڑا انعام ہے ان کے لیے، وہ وی آئی پیز میں سے بڑے وی آئی پی جن کو 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہے، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، ان کے بارے میں بد زبانی، ان کے بارے میں گالی گلوچ، سب و شتم، لعن تان۔ دنیا میں بھی ان لوگوں کا حال برا ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی جا کے برا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس مہینے کو ٹریننگ کا مہینہ بنایا، مہینہ گزر گیا، اب اس ٹریننگ کے اثرات ہمیں دیکھنے کو آپس میں ملنے چاہیے یا نہیں؟ اور آپ نے اثرات دیکھ لیے ہیں کہ رمضان کے گزرتے ہی مسجدیں خالی ہیں۔ رمضان گزر گیا، اذانیں اب بھی 5 ہوتی ہیں، رمضان میں بھی 5 ہوتی تھی، جماعتیں اب بھی 5 مرتبہ ہی امام کرواتے ہیں، رمضان میں بھی 5 ہی ہوتی تھی، اور مسجدیں بھی 5 مرتبہ کھلتی ہیں، لیکن نمازی وہ نہیں نظر آ رہے، وہی پرانی 2 صفیں 1.5 صف جو پچھلے سال تھی، اس مرتبہ بھی وہی۔ تو پھر رمضان میں ہم نے ٹریننگ کیا کی؟ رمضان کے ہماری زندگی پر کون سے اثرات مرتب ہوئے؟ رمضان میں 5 نمازیں پڑھنے کے علاوہ ہم نے ایک 6ٹھی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں؟ تراویح 6ٹھی نماز ہے نا، اضافی نماز ہے۔ رمضان میں 6 پڑھتے رہے اور رمضان گزرتے ہی 1 بھی نہ رہی۔ ہمارے کسی پنجابی شاعر نے کہا ہے، 2 رکعت نماز عید الفطر، کھا لیاں سیویاں تے گئے فکر، یعنی سیویاں کھائیں اور نماز سے جان چھوٹی، مسجد سے بھی جان چھوٹی۔ ہمارا حال وہ ہے، جیسے ہی رمضان گزرا ہے مسجدیں خالی ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، وہی بیچارے پرانے بوڑھے کچھ ہوتے ہیں مسجدوں میں۔ یہ رمضان کی ٹریننگ یہ نہیں تھی۔ رمضان میں ہم نے پورا مہینہ 5 وقت کی نمازیں باجماعت، پورا مہینہ 6ٹھی نماز باجماعت پڑھی، اور نماز کے ہمارے لیے کتنے فائدے ہیں یہ ایک الگ سے موضوع ہے، لیکن ہماری نماز میں جو تربیت ہوئی ہے وہ آج ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ نمازیوں کا پھر وہی حال ہوا جو ہمارے یہاں میں کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ نمازیوں کی کچھ اقسام ہیں، نمازیوں کی کچھ اقسام ہیں، اور ان اقسام میں سے کچھ ہیں 8 کے نمازی۔ 8 کے نمازی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کون ہوں گے؟ 8 کے نمازی جو جمعہ صرف پڑھتے ہیں،
جمعہ آتا ہے وہ خوب تیار ہو کے نہا دھو کے اچھے صاف ستھرے کپڑے اجلے پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی دھلی ہوئی ہے بلکہ استری کی ہوئی ہے، اپنے کندھے پہ اپنا مسلح ڈالے ہوئے ہیں کہ مسجد میں اگر جگہ نہ ملی تو چلتے بھی تو ہم نماز کے لیے اسی طرح نا، جمعہ کے لیے بھی ہمارا انداز یہ رہتا ہے کہ ہمیں کون سی عربی آتی ہے، امام خطیب کیا کہے گا ہمیں کون سا پتہ چلے گا، جائیں گے جماعت سے شامل ہو جائیں گے، اپنے کندھے پہ اپنا مسلح رکھے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور یقین جانے کے بڑی شان بان کے ساتھ، اللہ کرے کہ سارے ایسے ہی ہو جائیں، ہر نماز کے لیے جانے والے، یعنی عید کے 8 دن میں جمعہ والے نہیں، ہر نماز کے لیے تیار ہو کے مسجد پر بڑے اہتمام کی طرف جانے والے بن جائیں، جاتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں اور فارغ ہو گئے، اب اگلے جمعہ تک ان کے لیے کوئی نماز نازل ہی نہیں۔ یہ 8 کے نمازی ہیں، اور کچھ 360 کے نمازی ہیں۔ اسلامی سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360، بعد میں 360۔ اب 360 دن کے بعد عید کی نماز آتی ہے، 360 دن کے بعد وہ عید کی نماز پڑھ کے آگے، اور بس، اور عید بھی ظاہر ہے کہ پورے آداب کے ساتھ جاتے ہیں، بن ٹھن کے جاتے ہیں، اور کچھ ہیں 61 کے نمازی۔ میں آپ کی بات سن کے جاؤں گا انشاءاللہ، گھبرائیں نہیں، کیونکہ درمیان میں ٹھیک نہیں رہتا۔ ایک ہیں 61 کے نمازی، کہیں اکٹھے ہوئے تھے، دعوت میں مثال طور پر گئے، ملے جلے لوگ ہیں، کچھ پکے نمازی ہیں، کچھ درمیانے سے ہیں، کچھ بالکل کچے ہیں، اور کچھ آج پھنسے ہوئے ہیں، وہ نمازی ہیں ہی نہیں، لیکن آج چونکہ یہ دعوت میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں 10 ہیں 20 ہیں، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں بھئی عشاء کی اذان ہو گئی ہے یا مغرب کی اذان ہو گئی ہے، ظہر کی اذان ہو گئی ہے، چلو پہلے نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر آ کے بیٹھتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے ان کے ساتھ ہی اٹھ کے جو آدمی مسجد میں چلا گیا ہے اور پھر آ گیا ہے، اور وہ پہلے کبھی مسجد میں نہیں گیا، آج وہ کیوں گیا ہے؟ اس اکٹھ کے ساتھ پھنسا ہوا بیچارہ مسجد تک جانا پڑ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ آج میں اگر ان کے ساتھ نہیں جاتا تو یہ سارے باتیں کریں گے۔ یہ اکٹھ کے نمازی ہیں۔ اور چوتھی قسم ہے کھاٹ کے نمازی، یہ نہ عید پڑھتے ہیں، نہ جمعہ پڑھتے ہیں، نہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نہ 7 کے، نہ 8 کے، نہ 360 کے، یہ کیا ہے؟ نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں صرف۔ ان کے سامنے کھاٹ پڑی ہو، اوپر میت پڑی ہو تو نماز کے لیے پہنچ گئے، اور جنازے کی نماز میں شرکت کرنے والا پورے خلوص کے ساتھ جنازے کے لیے دعا کرنے گیا ہے، ایسا بھی کہیں نہیں ہوتا، بہت کم ہوگا، شاذ و نادر۔ اور اس کا اندازہ کرنا ہو تو آپ جنازے میں کھڑے لوگوں کو کسی موقع پہ آپ پوچھ لیں کہ ہمیں جنازے کی دعا سنا دو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خلوص کے ساتھ دعا مانگنے کون آیا۔ آپ کو اپنے مسلمان بھائیوں میں سے، اپنے ان نمازیوں میں سے جو جنازہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، آپ کو 90% کے قریب لوگ وہ ملیں گے جن کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی۔ اور اگر کبھی پوچھ لینا کہ بھئی بات کیا ہے، جنازے کی دعا یاد کیوں نہیں، وہ کہیں گے جی کبھی کبھار کسی جنازے میں شرکت کے لیے موقع ملتا ہے، یاد نہیں رہتی۔ میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ اب تمہارے لیے روزانہ ایک آدمی مارا جائے اور تم اس کے جنازے کے لیے آؤ تاکہ تمہاری دعا روین ہوتی رہے۔ ہمارے خلوص کا یہ عالم ہے، بیوی فوت ہو گئی، شوہر کو دعا نہیں آتی، بھائی فوت ہو گیا، بھائی کو دعا نہیں آتی۔ تو یہ جنازہ پڑھنے کے لیے جو اتنی تعداد ہوتی ہے وہ کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ ان میں سے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے باپ کے لیے جنازے کے لیے نمازی اکٹھے کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ آج میں اگر یہاں جاؤں گا تو کل یہ بھی میرے باپ فوت ہونے والا ہے، قریب المرگ ہے، کل یہ بھی میرے بابا کے جنازے میں آئیں گے۔ گویا جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے یہ کسٹمر ڈھونڈنے والی بات ہے۔ یہ ہیں کھاٹ کے نمازی۔ اور آخری قسم اور 5ویں قسم ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ٹھاٹ کے نمازی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ٹھاٹ کے نمازی بنائے۔
رمضان گیا ہے، مسجدیں خالی ہیں، رمضان گیا ہے، اب کوئی رش نہیں نظر آتا، وہ ذوق و شوق نظر نہیں آتا۔ رمضان میں ہم نے پھر ٹریننگ کیا کی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح مسلسل نمازیں پڑھتے رہیں، باجماعت نمازیں پڑھیں، جتنی اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں عبادت کی۔ انسان 24 گھنٹے اللہ کا بندہ ہے یا نہیں؟ یا کچھ گھنٹے اللہ کا بندہ، کچھ مرضی کا بندہ؟ انسان 24 گھنٹے اللہ کا بندہ ہے۔ اس کا دن اللہ کے لیے، اس کی راتیں اللہ کے لیے، اس کا گھر اللہ کے لیے، اس کا باہر اللہ کے لیے۔ اگر آدمی صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے لیے اپنے دل میں یہ تصور بنا لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے 24 گھنٹے اللہ کا بندہ رہنا ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت بن سکتا ہے۔ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا، اس کا کمانا، اپنے بچوں کے لیے روزی کما کے لانا، یہ سارے کام عبادت ہو جائیں گے، لیکن آدمی کے دل میں کوئی نیت تو صحیح ہو۔ رمضان گزرا، نمازیں گئیں، رمضان گزرا، ٹیلی ویژن کھل گئے، رات کو بھی کھل گئے، دن کو بھی کھل گئے۔ رمضان میں ہم نے ایک حدیث بار بار سنی ہے، اذا کان یوم صوم احدکم، اگر کسی کا روزے کا دن ہو، جب کبھی کسی کا روزے کا دن ہو، یعنی رمضان ہے یا کوئی بھی نفل روزہ رکھا ہوا ہے، فلا یرفث، وہ اپنی زبان سے کوئی فحش بات نہ کرے، ولا یسخب، اور شور نہ مچائے، کسی پہ دھاڑے نہیں، چیخے چنگاڑے نہیں۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی دوسرا اسے گالی دے دے یا اس کے گلے پڑنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اسے چاہیے کہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے۔ خاموش رہنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا کہ اسے گالی دیتا ہے تو دینے دو، تم خاموش رہو، گلے پڑتا ہے تو پڑتا ہے تم خاموش رہو، فرمایا نہیں، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اسے یہ سمجھا دو کہ میں جو گالی نہیں دے رہا، میں جو تمہارا جواب نہیں دے رہا، تم ابل ابل کر میرے گلے کی طرف آ رہے ہو، میں تمہیں روک نہیں رہا، اس لیے کہ مجھے روزے نے روکا ہوا ہے، میں روزے سے ہوں۔ اگر روزہ نہ ہوتا تو پھر ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، گالی دے اور جائے کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے اس آدمی کا روزہ ہوگا جو روزے کی حالت میں گالی گلوچ چھوڑے، روزے کی حالت میں چیخ چنگاڑ چھوڑے، روزے کی حالت میں کسی پر ہاتھ اٹھانا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا چھوڑے۔ اب یہ رمضان کے مہینہ میں ہم نے کر لیا، بہت حد تک رمضان کے مہینے میں اس پر عمل ہو جاتا ہے۔ رمضان کے بعد کیا یہ چیزیں جائز ہیں؟ گالی گلوچ کرنا، فحش گوئی کرنا، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا، کیا باقی دنوں میں جائز ہیں؟ 30 دن تک ہم کوشش کرتے رہے کہ ان سے بچے رہیں، اب اگلے 11 مہینے ہم نے اس 30 دنوں کے کورس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جس طرح ہم رمضان کا پورا مہینہ ان چیزوں سے بچے رہے، اسی طرح اپنے آپ کو باقی دنوں میں بھی بچا کے رکھیں۔ باقی دنوں میں بچا کے رکھیں گے تو پھر صحیح معنوں میں ہمارے اندر سمجھیں کہ تقویٰ پیدا ہو گیا ہے۔ رمضان کا فلسفہ یہی سنا نا پورا مہینہ آپ نے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آخری 2 لفظ ہیں جو روزے کا فلسفہ، روزے کی حکمت، روزے کا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو روزے رکھو۔ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، صرف تم پر نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، تم بھی روزہ رکھو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب روزے کا فلسفہ 30 دن کے بعد ہماری پھر زبانیں کھل گئیں، بلکہ ہمارے منہ میں پھر زبان آ گئی، گالی گلوچ، غیبت، چغلی۔ ہماری مجلسیں چغلی کے بغیر تو لگتا ہے کہ بے مزہ ہے۔ 4 شریف آدمی اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور وہ آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تو کہیں گے بھئی کیا بات ہے؟
یعنی خاموش بیٹھنا گوارا ہی نہیں. اب کیا بات شروع ہوگی؟ نہ قرآن کی بات، نہ حدیث کی بات، نہ کوئی سلف صالحین امت میں سے کسی کی بات شروع ہو جائے گی. وہ مولوی، وہ فلانا اور وہ ڈھمکانا، غیبتیں، چغلیاں، ان کی پگڑی اچھالیں گے جس کی طرف منہ کیا. اور پھر ہماری مجلسوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑا خاموش ہونے لگتا ہے تو پھر ہاں بھائی نیا کھاتا کھل گیا. ساری کی ساری مجلسیں ہماری عموماً اسی طرح کی ہوتی ہیں. پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ عورتیں بڑی غیبتیں کرتی ہیں، اب تو مجلسیں کوئی خالی نظر ہی نہیں آتی. عالموں کی مجلسیں غیبتیں، طالب علموں کی مجلسیں غیبتیں، عورتوں کی غیبتیں، مردوں کی غیبتیں، تاجروں کی غیبتیں. آپ کسی مجلس میں بیٹھ کر دیکھ لیں اور تھوڑی توجہ رکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی جس میں غیبت نہ کر کے اٹھے. رمضان کے مہینے سے ہمیں جو درس، کچھ مشق رمضان کے مہینے میں ٹریننگ کروائی گئی، وہ درس ہمیں یاد رکھنے ہیں اگلے 11 مہینوں میں. اور اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ یہ سرکل چلتا رہتا ہے. 11 مہینے گزرتے ہیں، پھر 12واں رمضان آ جاتا ہے. جھوٹ ہے، اتنی بری برائی ہے. رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من لم یدع، صحیح بخاری کی حدیث، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ. اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی صبح سے لے کے کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، کوئی چیز اس کے سامنے ہے، جوس ہے، کچھ بھی آئے، کچھ نہیں کھا پی رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. کون؟ من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، کھانا پینا بھی نہ چھوڑے، اس کا کوئی روزہ نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. یعنی بھوک پیاس برداشت کی ہوئی ہے، ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس نے روزے کے تقاضے پورے نہیں کیے. اور کتنے ہی ایسے تہجد گزار ہیں جنہیں رات کے جاگنے اور تھکنے کے سوا کچھ نہیں ملتا. وہ ریاکاری کے لیے، کسی کو دکھلاوے کے لیے چلے گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے محروم ہو جائے. ہم نے رمضان کا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق 30 دن مسلسل گزارے. ہمیں چاہیے تھا کہ اس کا اثر تھوڑا سا خیرستان کے لے کے جاتے، عید کے گزرتے ہی وہ اثرات ختم ہوتے نظر آ جاتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کے لیے اس تربیت سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے. مشہور واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوڑا مارتے ہوئے کہا، ویلک وصیامنا وصبیاننا صیام، تیرا برا ہو، ہمارے تو بچے بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں. تم اتنے بڑے ہو، روزہ نہیں رکھے ہوئے، ہمارے تو بچوں نے بھی روزے رکھے ہوئے. اور صحابہ کرام باقاعدہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، روزے رکھتے اور روزے رکھواتے. کننا نصوم و نصوم صبیاننا. صحیح بخاری مسلم میں الفاظ یہ موجود ہیں کہ ہم خود روزہ رکھتے اور بچوں کو روزہ رکھانے کی عادت ڈالتے. اور عادت کے ساتھ تک حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، خاتون ہے صحابیہ، کہتی ہیں کہ ہم بچوں کو عصر کے وقت بھوک سے وہ رونے لگتے. اب اندازہ کیجئے کہ جو بچہ عصر کے وقت بھوک سے رونے لگے کتنی عمر کا ہوگا؟ 15 سال کا بچہ روئے گا؟ 12 کا روئے گا؟ 6-7 سال کا ٹھیک مان لیا جا سکتا. 6-7 سال کا بچہ ہے، اس کو بھوک لگ گئی، اس نے رونا شروع کر دیا. وہ کہتی ہیں کہ ہم اسے کوئی نہ کوئی کھلونا بنا کے دے دیتے تھے. اون سے، روئی سے کوئی کھلونا بناتے، اس کے ساتھ اس کا تھوڑا ٹائم پاس ہو جاتا. عصر کے بعد وقت کتنا رہ جاتا ہے؟ مغرب ہو جاتی، اس کا روزہ پورا ہو جاتا. اور ہمارے یہاں آج کل
پاکستان انڈیا میں میرا خیال ہے رمضان میں امتحان ہوئے ہیں یا کبھی آ جائیں تو یقین جانیں کہ ایسی رپورٹس ملی کہ 20-25 سال کے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے، رمضان کا مہینہ ہے، کتنے کم نصیب والدین ہیں بچے کو کہہ رہے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا، تمہارا امتحان ہے۔ روزہ نہیں، 20-25 سال کے بچے۔ ماں باپ کو اللہ رب العزت نے ایسی ٹیڑھی راہ پہ چڑھا رکھا ہے، بچے کو منع کر۔ صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھوا رہے ہیں، اور یہ اب 20 سال کا بچہ کہتے ہوئے ویسے ہی ڈر لگتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے تو وہ بچہ ہی ہے نا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس مہینے میں بچوں کی تربیت کرتے تھے، بڑے اپنی تربیت کرتے تھے، سلف صالحین امت تربیت کرتے، تربیت پر چلتے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان آیا، روزے رکھے، رمضان گیا، سارا کچھ چھوٹا۔ رمضان کو یاد رکھیں، رمضان کے بعد بھی تو روزے ہیں یا نہیں؟ رمضان میں روزے رکھے اور اب آئندہ رمضان تک چھٹی؟ آئندہ رمضان تک بڑے روزے ہیں، جب اللہ موقع دے روزہ رکھیں۔ 6 روزے تو یہ ہیں نا اسی مہینے کے، 7 شوال یا 6 عیدی روزے۔ رمضان گزر گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر 6 روزے شوال کے رکھ لیے، کانا کصیام الدہر، وہ آدمی ایسے ہو گیا جیسے ساری عمر کا روزے دار ہے۔ 6 روزے رکھنے سے ساری عمر کا روزے دار کیسے بن جائے گا؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، شہر 1 مہینہ 10 مہینوں کے برابر، الحسنہ بعشر امثالہا معروف ہے نا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی کرے گا اللہ اسے 10 گنا ثواب دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں الحسنہ بعشر امثالہا، نیکی کا ثواب 10 گنا، 1 مہینہ روزہ 10 مہینے روزوں کے برابر، اور 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے یا نہیں؟ 2 مہینے ہو گئے، اور 10 اور 2 12 سال پورا ہو گیا۔ اگر کوئی یہ روٹین قائم رکھتا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھ لے اور 6 روزے رکھ لے، وہ پورے سال کا پھر پوری عمر کا روزے دار ہے۔ یہ روزے ہیں، یہ رکھیں۔ پیر جمعرات 2 روزے ہر ہفتے کے ہیں، اللہ توفیق دے وہ رکھیں۔ اور پھر 13 14 15 ایام 20 کے 3 روزے ہیں ہر مہینے میں، 13 14 15 عربی کی، چاند کی 13 14 15، انگریزی والی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جولائی کے بھی، یہ جون جولائی کے نہیں، محرم صفر ربیع الاول کے۔ 13 14 اور 15 ایام 20، یہ ایام 20 کے نام سے یہ 3 دن مشہور ہیں، جبکہ روزہ جو ہے ایام 20 دن تو سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نا، دن تو سارے روشن ہیں۔ یہاں مراد اصل میں ہے کہ یہ راتیں روشن ہوتی ہیں، 13 14 اور 15، ان میں چاند مکمل ہوتا ہے، پوری رات روشن ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے پورا دن بھی روشن اور پوری رات بھی روشن، تو ایام 20 ہو گئے نا۔ یوم جو 24 گھنٹے کا دن اور رات شمار ہوتی ہے، یہ 3 دن بھی روشن اور راتیں بھی روشن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، اللہ توفیق دے تو ان میں سے کوئی روزہ رکھ لیں۔ ماہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ۔ اور 9 ذوالحج کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 2 سالوں کے گناہ معاف۔ 1 دن کا روزہ، حاجی لوگ وہاں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے گناہوں سے پاک کر کے بھیجتا ہے۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کرے، حج کے دوران کوئی شہوانی حرکت نہ کرے، کوئی کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ پہلے دن کے بچے کی طرح تمام گناہوں سے پاک ہو کر حاجی لوٹتا ہے۔ اور جو حج کے میدان تک نہیں پہنچ سکا، اللہ اسے بھی محروم نہیں کرتا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر 1 روزہ رکھ لے، اللہ 2 سالوں کے گناہ اس کے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں بہت وسیع ہیں۔
اور اگر کوئی زیادہ ہمت کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے صوم داؤدی، 1 دن روزہ 1 دن چھٹی۔ روزے ہیں، رمضان میں آپ نے زکوٰۃ کا حساب کیا، رمضان کے بعد کیا اللہ کی راہ میں دینا منع ہو جائے گا؟ رمضان میں زکوٰۃ دی، اپنے مال کا حساب کتاب کیا، 2.5% نکالے، کسی کے 1000، کسی کے لاکھ، کسی کے ملین زکوٰۃ نکلی، تو کیا رمضان کے بعد اللہ کی راہ میں دینا کا، محتاجوں کو دینے کا کوئی سلسلہ باقی نہیں رہتا؟ ہمارے یہاں ایک عادت یہ بھی بڑی عجیب بنی ہوئی ہے کہ رمضان میں حساب کریں گے زکوٰۃ کا اور جتنا پیسہ ہے اس کو رکھ لیں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کریں، زکوٰۃ کا پیسہ مثال کے طور پر 20-30 ہزار ریال کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کی بہت زیادہ نکلتی ہو، اگر کسی کے 20-30 ہزار ریال نکلی ہے، وہ 20-30 ہزار رکھے، رمضان میں 1-2 ہزار 3 ہزار کسی کو دے دیے، باقی رکھے ہوئے ہیں کچھ اپنے رشتہ داروں کو جو غریب ہیں ان کو ماہانہ پیسہ بھیج رہے ہیں، ان میں سے آپ کا یہ حق نہیں رہا، یہ پیسے آپ نے زکوٰۃ کے آج الگ کر دیے، ہفتہ 10 دن 20 دن مہینہ ان پیسوں کو پہنچا دیں جہاں پہنچانا۔ اب سال بھر آپ روک کے رکھیں گے، پہلی بات یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ گارنٹی ہے کہ آپ سال بھر زندہ رہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسے زکوٰۃ کے ہیں لیکن آپ کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، آپ کے مرتے ہی وہ پیسے شامل کر لیں گے، یہ ذمہ آپ کے ذمہ باقی رہ جائے گا۔ یہ بہت زیادہ لوگوں کو سننے میں ملتا ہے، یہ ہم مہینے مہینے دیتے ہیں، نہیں تو وہ کھا جائیں گے، وہ کھا جائیں گے، وہ گم کر دیں گے، وہ پھینک دیں گے، تمہاری ذمہ داری پہلے اپنی پوری کرو، وہ اپنی کریں گے۔ اور اگر کسی نے یہ نیکی کمانی ہے تو اس کے لیے بہترین انداز موجود ہے کہ آج اس سال کی آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے 25,000، اس کو آج 1-2-4 دن میں تقسیم کر دیں، 25,000 اور نکالیں اگلے سال کا ایڈوانس۔ اللہ کرے کہ اگلے سال آپ کی 50,000 زکوٰۃ بنے، 25 ہی آپ کے نکل گئے، یہ 25 آپ سال بھر بانٹ سکتے ہیں تنخواہوں کی شکل میں۔ ایڈوانس زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور زکوٰۃ کو اپنے گھر میں روک رکھنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑا سا وقت ہے، اس کے اندر بانٹتے جہاں گئے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہی سے سارے لوگوں کو ہم نے نپٹانا ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ، کسی کے یہاں کچھ اور ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ، کسی کے بچوں کی فیس پوری نہیں ہو رہی تو زکوٰۃ کا پیسہ۔ کیا ہر کام کے لیے زکوٰۃ ہی ہے؟ اور پھر ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی صحیح نہیں ہے۔ کسی کی بیٹی کی شادی پر جو جہیز تیار کیا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ کا پیسہ دینا حرام ہے، کیونکہ اس کی جہیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے اپنی دولت کی زکوٰۃ نکالی اور اس کو ضائع کر دیا، اس کو ادا نہیں کیا، یہ ادائیگی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی اسکول کے پڑھتے ہوئے بچے کو، جو کہ عام انگریزی اسکول ہیں، اگر اسلامی مدرسہ ہے تو اس کے بچے کے جتنے بھی اخراجات آپ اٹھائیں گے وہ زکوٰۃ سے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اور اگر وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہے یا بیٹھ کے، اس تعلیم پانے والے پر آپ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کریں گے، وہ زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے پیسے کے لیے فقراء مساکین جن کا حق ہے، سورۃ توبہ آیت 60 پڑھ لیا کریں، کبھی کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک آیت ہے، کہاں کہاں زکوٰۃ دینی ہے۔ نہ آپ کو وہاں اسکول نظر آئے گا، یہ انگریزی اسکول، نہ آپ کو وہاں جہیز نظر آئے گا، اور نہ آپ کو بہت سارے ایسے کام نظر آئیں گے جن پہ ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے ہمارے پیسے میں کچھ حقوق رکھے ہیں، فقیروں کے، مسکینوں کے، محتاجوں کے۔ زکوٰۃ نکالیں، فارغ کر دیں، اب جہاں کہیں ضرورت پڑے وہاں اپنے پیسے سے دیں، کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت نے نواز رکھا ہے۔ پھر آپ سے وہ مانگ کیا لیتا ہے؟ پہلے آپ کو 1,000 دے کے اس میں سے 25 ریال مطالبہ کیا صرف، کیونکہ بہت بڑی رقم ہے یہ، 1,000 ریال پہلے دیا اور اس میں سے 25 ریال مانگا، 100 میں سے 2.5 ریال۔ 1,00,000 ریال اگر کسی کو اللہ دیتا ہے تو اس میں سے 2,500۔ 1,00,000
آپ اندازہ کریں کتنی بڑی رقم ہے. اور مانگا کیا اللہ نے؟ 2500. 1 لاکھ کے مقابلے میں 2500 کی کوئی حیثیت ہے؟ اور اللہ رب العزت اگر کسی کو 10 20 30 لاکھ ملینز دیتا ہے، جب ان کی پھر زکوٰۃ نکلتی ہے نا بڑی ساری، ملینرز جو ہیں ان کی زکوٰۃ ملینز میں نکلے گی. اگر کسی کے پاس 40 ملین ہے تو 1 ملین نکل آئے گی. وہ 40 ملین والا وہ 39 نہیں دیکھتا کہ میرے پاس ڈھیر لگا ہوا پیسوں، وہ اس ملین کو یہ 10 لاکھ ریال میں لوگوں کو دے دوں گا. ایمان کی کمزوری، دین اسلام سے، کتاب و سنت سے ہماری دوری، کہ جس نے تمہیں 39 ملین دیے ہیں اس نے 40واں ملین ایک مانگا ہے. اپنے مال کا حساب کتاب کرتے وقت اللہ رب العزت کی نعمتوں کو بھی یاد رکھا کریں کہ ہم اپنی طاقت سے، اپنے ہنر سے، اپنی تعلیم سے نہیں کما سکتے جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ. بڑے بڑے لائق بستر پہ لگے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، اور کمانا تو دور کی بات ہے، کھا نہیں سکتے. ایسے مریض موجود ہیں نا کہ ان کو اپنے ہاتھ سے لقمہ منہ میں نہیں ڈال سکتے، منہ ہی نہیں کھلتا، اور یہاں سے گلے سے نالی لگی ہوئی ہے اور یہاں سے غذا مہیا کی جا رہی ہے. ڈرے اللہ تعالیٰ سے. ان لوگوں کا بھی کبھی کبھی اپنے ذہن میں ایک مرتبہ تھوڑا سا تصور لایا کرے. اللہ رب العزت کی جب تک رحمت ہم پہ نہ ہو ہم کما بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے. اس کی رحمتوں کے تھوڑے بہت شکریہ کے طور پر 2.5% زکوٰۃ ہے. اس کے علاوہ جب کبھی موقع ملے پیسہ نکالتے رہیں. ہمارا پورے کا پورا سال رمضان کے علاوہ بھی کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ دیتے گزرنا چاہیے، جتنی اللہ توفیق دے، لیکن دیتے رہیں. رمضان کے مہینے میں ہم نے جن چیزوں کی ٹریننگ کی ہے ان پہ اگلے 11 مہینوں میں عمل کریں. اگلا رمضان آئے گا اور مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ. تقویٰ آ جائے گا. تقویٰ چاہیے یا نہیں؟ اور تقویٰ ٹیڑھے ترچھے ہونے میں نہیں ہے. کئی لوگ پچھلے دنوں میں نے ایک بات بڑے تعجب سے مجھے پہنچی، کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں جب کھڑے ہوں تو اپنی نگاہیں پاؤں پہ رکھنی چاہیے. کسی نے سنا ہے اور بھی نہیں یا نہیں؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں کہتے ہیں کہ اپنی نگاہیں پاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جائے سجدہ، نگاہیں جائے سجدہ پر. اور یہ ایک جماعت میں تصور دیا جا رہا ہے کہ نگاہیں پاؤں پہ رہیں. اب لمبا ٹنگا آدمی جب اپنے پاؤں پہ دیکھے گا تو آپ تصور کر سکتے ہیں کیا شکل بنے گی اس کی؟ ایسی ہوگی. سیدھا تو نہیں دیکھ سکتا نا پاؤں کو، اس کو اس طرح کھڑے ہونا. اس طرح کھڑے ہونے سے تقویٰ حاصل نہیں ہوگا. تقویٰ حاصل ہوگا سنت رسول پر عمل کرنے سے، سنتوں کو اپنانے سے تقویٰ آئے گا. آپ نماز میں ٹیڑھے ہو کر کھڑے ہو جائیں گے نہیں. اللہ رب العزت نے آپ کے دل کو دیکھنا ہے کہ دل میں تقویٰ ہے یا نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا مقام دل کو قرار دیا ہے. التقویٰ ہا ہونا یشیر الی قلبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. اور آپ اپنی انگلی مبارک سے اپنے دل پر اشارہ بھی کر رہے ہیں. یشیر الی قلبہ، اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تقویٰ ہو. اور اگر میں ایسے کروں تقویٰ ہا ہونا، وہ کہاں گئی میری انگلی؟ جیب پر. اب بہت ساری باتیں ہیں، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو تقویٰ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہمارے درزی بھائی بہت اچھا کرتے ہیں کہ جیب یہاں لگاتے ہیں. دل میں تقویٰ رہے، اوپر تھوڑی سی دولت رہے، تھوڑا گرم رہے، صحت اچھی رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا مقام، تقوی کا مقام دل بتایا ہے. وہ ٹیڑھا ترچھا ہونا نہیں. سنت کے مطابق نماز پڑھیں، سنت کے مطابق سلام کریں. ہمارے اسلام میں بھی وہ فرشی انداز ہے نا ایک ہمارے حیدرآباد کا، وہ سیدھے گھٹنوں پہ جا گھستے ہیں، یعنی فرشی اسلام ہے. پیچھے سے تھوڑا چلتے ہوئے، مطلب تھوڑا پیچھے سے چلتے ہوئے آئیں گے اور گھٹنے تک ہاتھ لے جائیں. اسلام میں ایسا کوئی اسلام نہیں ہے.
اسلام میں صاف ستھرا سیدھے دونوں کھڑے ہوں، ہاتھ سے مصافحہ ہو، دل میں اگر خلوص ہے تو نظر آئے گا، نہیں تو آپ اس کے گھٹنوں میں کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ دل میں خلوص نہیں ہے، گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ تیرے گھٹنوں میں بیٹھوں گا. یہ مثال بھی سنی ہے نا آپ نے کہ اس کے گھٹنوں میں بیٹھ گیا ہے. مثال پنجابی ہے یہ اصل میں. انداز سنت کے مطابق ہو اور تقوی دل میں ہو، اور یہ تقوی رمضان کا روزہ ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کے دلوں میں یہ موجود ہو. اللہ کرے کہ تمام مسلمانوں کو یہ دولت حاصل ہو جائے، دل میں تقوی آ جائے، انسان کی زندگی سنور جاتی ہے. بات زیادہ لمبی نہیں کرتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان میں جو ہم نے دروس حاصل کیے، جو مشق کی، جو ٹریننگ کی، اللہ تعالیٰ اس کو باقی کے مہینوں میں ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. وما علینا الا البلاغ. اگلے ہفتے انشاءاللہ جیسے آج درس شروع ہوا ہے اسی طرح شروع ہوگا نماز عشاء کے فوراً بعد، اور تفسیر جیسا کہ آپ کو علم ہے تفسیر القرآن وہ سلسلہ شروع کر دیں گے آج، تاکہ آپ لوگوں سے عید مل لیں اس لیے بھی، اور دعا سلام ہو جائے اس لیے بھی، اور افتتاح ہو جائے نئے سرے سے، کیونکہ 1.5 مہینہ آپ چھٹی پر رہے، لہٰذا آج وہ درس جو ہے وہ تفسیر کا باقاعدگی سے شروع نہیں کیا تھا. ہمارے نصیر بھائی کہتے ہیں کہ ان کے بھائی ولی احمد شریف، نصیر احمد شریف ہیں یہ بیٹھے ہیں، ان کے بھائی ولی احمد شریف بیمار ہیں اور آج ہی پتہ چلا ہے کہ ان کو کینسر ہے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کینسر یا کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے، ڈاکٹر تو کہہ دیتے ہیں نا فوراً ہی، لیکن آج علاج بھی نکل آئے ہیں، اور اگر علاج نہ بھی ہو، اللہ کے یہاں کوئی چیز لا علاج نہیں. اللہ جب چاہے جس کو چاہے شفا دے سکتا ہے. لہٰذا دعا کیجئے کہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دوسرے ملک سے اپنی بیوی سے فون پر بات کرتے ہوئے، جیسے کہ ویڈیو کال وغیرہ کرتے ہیں، بات کر رہا ہو تو اس کے دوران اگر اس کی منی خارج ہو جائے، اگر ویڈیو کال پر یا ویسے ہی کہیں پاس موجود ہے، آمنے سامنے ہی ہیں، ویڈیو کال بھی آمنے سامنے ہوتی ہے لیکن فزیکلی بھی آمنے سامنے ہوں، اگر یہ ہو جائے تو وہ روزے کی جگہ ایک روزہ رکھ لے. اس پر کفارہ جو وہ بڑا کفارہ ہے نا 60 روزوں والا، وہ نہیں ہے، وہ کفارہ اس پر ہے جو جمع کرے. رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ ہے غلام آزاد کرنا، یا 60 روزے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ ہے سزا یا کفارہ دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کرنے والے کو. اور اگر یہ جمع کے بغیر کوئی ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ کفارہ نہیں ہے، لیکن اسے احتیاطاً اس روزے کی جگہ ایک روزہ رکھ لینا چاہیے. یہ احتلام کے قریب شمار ہوگا. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ روزے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باقی روزہ مکمل کرے، اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ اس روزے کی جگہ، چونکہ اس میں خواب میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اس میں عمل دخل ہے یا نہیں؟ اس میں تو جان بوجھ کے ویڈیو کال ملائی، جان بوجھ کے سامنے بٹھا کے یا پاس بیٹھ کے باتیں وہ چھیڑ دیں جن سے یہ اس حد تک پہنچا ہے. لہذا اسے وہ روزہ رکھ لینا چاہیے. آپ بھائی قبل اس کے کہ ہم اٹھیں آپ فرمائیے. نماز کا طالب نمازی اس قسم کے ہوتے ہیں جو ساتھ میں پڑھتے ہیں، انسان میں پڑھتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، افسوس کا باعث ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہنسنے کا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ جائے خیر دے. وہ ہنسنے کا مقام اس لیے ہے کہ ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے باعث عبرت ہیں. وہ ہمارے لیے سوچنے سمجھنے اور توجہ دینے کا، اور اسی لیے لوگوں کو بتایا بھی ہے. نہیں وہ آپ نے بتایا نا، اس کے بعد سب ہنسنے لگے. کوئی وہ سوال یہ جب آپ نے جیب کی بات کی نا، پھر بھی ہنسے، لیکن وہ کوئی نہیں جو جیب پہ ہنسے کوئی بات نہیں. جب ایک مسلمان
हमारा भाई जो कर रहा है अल्लाह ताला आपके ज़ाहिर कर दे, आपके तासुरात अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों पे हंसने की हालत ही है शर्मिंदगी के। शर्मिंदा वो हों, ये तो नमाज़ें पढ़ने वाले लोग हैं ना इंशाअल्लाह, यहाँ जो है ये सारे नमाज़ें पढ़ने वाले हैं, लिहाजा ये क्यों शर्मिंदा होंगे? उनकी हरकत पर लोग हंस देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अच्छा आपने तवज्जो दिलाई है कि हर बात पे हंसने की बजाय उन लोगों की हालत पे हमें गौर करना चाहिए। शर्मिंदा वो हों जो ऐसा कर रहे हैं, ये लोग क्यों शर्मिंदा हों? किसी भाई ने लिखा है कि एक आंटी का इंतकाल है, या अपनी शायद, चलें जिनकी भी आंटी हैं उनका इंतकाल हो गया है, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बशरी कोताहियों को अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इनकी आंटी के अलावा और भी कोई आदमी फ़ौत हुआ है अहले तौहीद में से, मुसलमानों में से, अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी।